اچھا جی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جب دعا زہرا اپنے پیرنٹس کے پاس واپس آ جاتی ہے، چونکہ اب اس بچی کا نکاح جو ہے وہ اللیگل قرار دے دیا گیا ہے، تو ہر دن جو وہ اس لڑکے کے ساتھ رہ رہی ہے وہ تو غلط ہے. تو میں نے ان کو بتایا جی، بلکہ نکاح کے اللیگل قرار دینے سے، ہائی کورٹ کے اللیگل قرار دینے سے پہلے ہی جب وہ مائنر ڈکلیئر ہو گئی تھی، جب میڈیکل بورڈ نے اس کو مائنر ڈکلیئر کر دیا تھا، تو یہ بات تو تب سے ہی کلیئر تھی. ہم لوگوں کی نظر میں تو پہلے سے ہی کلیئر تھی، لیکن خیر جب میڈیکل بورڈ نے اسے مائنر ڈکلیئر کر دیا تو اس کے بعد تو پھر بالکل ہی کلیئر ہوگی. لیکن اب ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اور زیادہ کلیئر ہوگی کہ نکاح تو نلیفائڈ ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ جی اب کیا ہوگا، اب تو بچی اگر واپس ماں باپ کے پاس آ گئی تو دنیا کیا کہے گی، سوسائٹی کیا کہے گی، محلے کے لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں تو لوگ بہت ساری باتیں بناتے ہیں، تو اس بچی کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا آپ کا کنسرن بالکل ٹھیک ہے، آپ کا کنسرن بہت ویلڈ ہے، کیونکہ یہاں پر ہماری سوسائٹی تو ایسی ہے کہ جو ہمارے گھروں میں رہنے والی بچیوں کو ویسے ہی نہیں رہنے دیتی، باتیں بناتی ہیں. اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، یہ اس کی شادی کب ہوگی، شادی ہو گئی ہے تو بچے کب ہوں گے، اگر ایک بچہ ہے تو دوسرا کب ہوگا، اگر بچے نہیں ہیں تو بچے کیوں نہیں ہیں، اگر زیادہ بچے ہیں تو زیادہ بچے کیوں ہیں. آپ کو تو پتہ ہے نا یہاں پہ باتیں بنانے والی پھپھو ٹائپ، آنٹی ٹائپ، بہت ساری ٹائپ کیوں ہوتی ہیں. تو خیر میں نے ان کو پھر یہ کہا کہ دیکھیں اس کا فیوچر جو بھی ہو، جو اس کا فیوچر ظہیر کے ساتھ رہ کر ہوتا اس سے تو ہزاروں گنا بہتر اس کا فیوچر اس کے ماں باپ کے ساتھ رہ کے ہوگا. ڈیفینیٹلی فار شور وہ بچی جو ہے اتنے عرصے سے اپنے ماں باپ سے الگ رہی ہے، اللہ جانے اس کے اوپر کتنے زیادہ پریشرز ڈالے گئے ہیں، اللہ جانے اسے کتنا برین واش کیا گیا ہے. سو شی وڈ ڈیفینیٹلی نیڈ اے لاٹ آف سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ. وہ تو فار شور اس کو ملے گی ہی ملے گی، اسے بہت سپورٹ کی ضرورت ہوگی، اس کو ماں باپ کی طرف سے بہت پیار کی ضرورت ہوگی، جس کا اسے اس کے پیرنٹس بار بار یقین دلاتے رہتے ہیں. لیکن دس از اے لانگ پروسیس، اس کو بہت لمبے ٹائم تک کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے گی، بلکہ فیملی کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت پڑے گی، تو وہ سب سپورٹ اس کو لازمی ملے گی. لیکن اس کا فیوچر اس کے ماں باپ کے ساتھ ہی سیکیور ہے، اور جو اس کا فیوچر ظہیر کے ساتھ تھا وہ اس کا فیوچر سیف نہیں تھا بالکل بھی. اس سے زیادہ 110% شور، یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی سیف ہے. تو ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے کہ دعا زہرا اب اپنے والد کے پاس آئے، اپنی والدہ کے پاس واپس آئے، اور آگے جا کے اس کا فیوچر انشاءاللہ ون آف دیز ڈیز ضرور بہتر ہو. اور جو اس کے ساتھ ہوا ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہے، سوشل میڈیا کی کہہ لیں کہ وہ ٹاپک سوشل میڈیا کی زینت بن گیا ہے، وہ سب کی نظر میں آ گیا ہے. دیٹ از وائی شی از کائنڈ آف not wanting to be but she is a celebrity now. تو یہ چیز بھولنے والی نہیں ہے، لیکن یہ چیز یاد رکھنے والی ہے کہ دعا زہرا کے ساتھ جو بھی ہوا ہے وہ ایک حادثہ ہے، وہ ایک انفارچونیٹ چیز ہے. یہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور حادثے جو ہوتے ہیں وہ کسی کی قصور نہیں ہوتا، وہ اس میں کسی کی غلطی نہیں ہوتی، اس کے لیے آپ کسی کو رسپانسبل نہیں ٹھہرا سکتے. تو اس کام کے، اس بات کے لیے، اس حادثے کے لیے اس بچی کو رسپانسبل ٹھہرانا، اس بچی کو کہنا کہ تمہارا قصور ہے، تم نے تب یہ کہا، تم نے تب وہ کہا، یہ بالکل غلط ہوگا. تو اس چیز کے لیے آپ لوگ پلیز اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ وکٹم بلیمنگ، وکٹم شیمنگ نہیں ہونی چاہیے، ابھی بھی نہیں ہونی چاہیے اور بعد میں بھی نہیں ہونی چاہیے، اور اس چیز کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرنا ضروری ہے.